اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اس آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، پھر چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، ہر ایک کو اس کے اعمال کا مطابق جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں جائے گی؟ اور کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اور رمضان میں مرنے والے لوگ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ قبر کے اندر کیا سلوک کیا جائے گا، اور اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے، وہ بغیر حساب و کتاب سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر رمضان میں مر جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وفات پانے والے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی طلح حقیقت ہے جس سے ہر انسان نے ہم کنارے ہونا ہے، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد اپنے اپنے قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ جب بھی قبر کو دیکھتے تو اتنے روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتے۔ کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو آپ اتنے نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر آپ رو پڑتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہی سے نجات مل گئی تو بعد کی سارے مراحل آسان ہو جائے گی، اور اگر وہاں سے نجات نہ ملے تو بعد کی ساری منازل دشوار ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آخرت کی جتنی بھی منازل دیکھی ہے، تمام منظر میں سے قبر کا منظر سب سے خوفناک ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لے تو باقی کی منزل آسان ہے، اور اگر کوئی قبر کی منزل کو طے نہ کر سکے تو باقی کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغ میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے لیے قبر کو جنت کے باغ بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں مرنے والے کو قبر کی جنت کے باغ میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو یوم عرفہ کے دن موت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کو موت صدقے دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے،
اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کے رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر لحاظ سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے اور مجھے کو راضی کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں انسانوں کی دشمنوں کو یعنی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ماہ رمضان المبارک میں تمام شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرب پا سکے۔ پیارے دوستو، یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں مرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر غالب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمانوں کو بغیر حساب و کتاب بخش دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس کو بھی قبر کے عذاب دی جائے گا یا نہیں؟ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا نازل ہونا اور انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان لے آئے گا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مرے ان کو قبر کے اندر بھی عذاب دی جائے گا اور جہنم کے اندر بھی ان کو دردناک عذاب دی جائے گا۔ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں مرے گی چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا اور ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے بچائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ جی رب العالمین، ہم تیری بارگاہ کے اندر پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو مغفرت فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے بھی بے حساب بخشش فرمائے اور ہمارا نام بھی جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دے۔